اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے ڈیفینسو ویپن۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آئے تو میرے ساتھ بندھے رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے، پہلے میں اس کو اسکپ کر دینا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں اللہ نے کیوں دوبارہ مجھے اس پیج تک ہی لے کے آئے ہیں۔ میں پہلے اس کو اسکپ کر دینا چاہتی تھی، لیکن میرے اللہ نے مجھے دوبارہ اس پیج تک موو کروایا۔ جب میں نے اس کو ریڈ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا ضروری اور اہم ٹاپک ہے۔ ڈیفینسو ویپن جو انسان کے اندر ہے، دنیا کے دیگر تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم زاویہ والے بھی دنیا کے دیگر تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح اپنی پٹری کے اندر کچھ ایسا اہتمام کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی روحانی مشکلات کا سدباب ہوتا رہے۔ ان کا یہ خیال ہے، اور یہ بہت جائز خیال ہے، کہ انسان جانور کے مقابلے میں اشرف ترین چیز ہے۔ وہ اس بات کا ہر وقت خیال بھی رکھتا ہے اور اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ اس سطح سے ہمیشہ اوپر رہے اور اونچا رہے۔ جو چیز اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ چیز ہے انسان کا فیتھ، یعنی ایمان بھی رکھتا ہے، جو کہ جانوروں میں نہیں موجود۔ انسان کو احساس شرمندگی بھی ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ انسان کا رتبہ صرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنی خود احتسابی میں شامل ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جب میں مختلف قسم کے بابوں سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ عجیب و غریب قسم کے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ ان طریقوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بلا پڑے تو اسے بخوبی احسن نپٹا جائے۔ یہ بابے اکثر تلقین کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے ساتھ ایک خنجر ضرور رکھنا چاہیے، اور وہ اس خنجر کے ساتھ ہر وقت الرٹ اور چوکس رہے، اور جب بھی اس پر کوئی منفی چیز حملہ آور ہو تو وہ اس کو جواب دینے کے لیے جواباً بھی حملہ کرے اور اس منفی چیز کو قریب نہ آنے دے۔ اس منفی چیز میں کوئی بھی خرابی یا گناہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اشفاق احمد ایک انتہائی عجیب و غریب بھی کہوں گی میں اسے، اور نصیحت آموز بھی کہوں گی، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک بابا جی اپنے مریدوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ایکچولی میں وہ اپنے مریدوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، ان کو کچھ سکھانا چاہتے تھے، ان کو عبرت کے نشانات دکھانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے جنگل میں پڑاؤ کیا، بلکہ اس پڑاؤ سے پہلے ہی ان کا گزر ایک چھوٹی سی بستی سے ہوا۔ وہاں بابا جی نے ایک لڑکی کو دیکھا، اور ایک عیسائی لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور اس قدر شدید گرفتار ہوئے کہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سور جانور جو کہ اسلام میں حرام ہے اس کے ریوڑ چلانے پر بھی تیار ہو گئے، کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس سے شادی کی یہی دو شرائط رکھی تھی۔ اور بابا جی کا ڈیفنس میکانزم چونکہ اتنا کمزور ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ساتھ میں ان کے جو مرید تھے ان کی بری حالت تھی، وہ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، واویلا کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ بہرحال وہ اپنے بابا جی کو چھوڑ کر واپس آ گئے، لیکن اکثر و بیشتر ان کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے کہ ہمارے بابا جی مطلب اس گمراہی کے رستے پر چل پڑے ہیں۔ ایک بار ایک دوسرے بزرگ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنا سارا واقعہ ان کے ساتھ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ساتھ چادر لے جاؤ اور ان کو کہنا کہ یہ غسل کر کے پہنو۔ جب بابا جی نے اپنے مریدوں کو دیکھا تو بولے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ روحانیت کا نہ بھی ہو، انسانیت کا تو ہو، ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ برائے مہربانی غسل کر کے یہ چادر لپیٹ لیں تاکہ ہم آرام سے آپ سے بات کر سکیں۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہو گئی کہ بابا جی نے مریدوں کی بات مان لی، اور جیسے ہی انہوں نے غسل کر کے وہ چادر اوڑھی تو ایک دم سے ان کا ڈیفنس ویپن جاگ گیا، اور انہوں نے بھی اپنے مریدوں کی طرح ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو گئے اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگ گئے۔ خواتین و حضرات، ہم اور آپ پر بھی جب الرٹ نہیں رہتے تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیفنس کا ہتھیار موجود ہے، لیکن جب وہ وقت پر استعمال نہیں ہوتا تو ہم چاروں شانے چت گر جاتے ہیں، اور وہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور یہ مواقع آتے رہتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار میرے تایا بیمار تھے، میں ان کو جب اٹینڈ کرنے گیا تو وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے، یہ جو اللہ ہے کیا وہ انسانوں کے سب گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا، جی تایا جی، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سب گناہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ ان کے چہرے پر
बशाशत सी पैदा हुई और वो खुश हो गए। तो मैंने कहा कि आपके ऐसे कौन से गुनाह हैं? तो वो एकदम गुस्से में आ गए और कहने लगे, शट अप, इट्स नथिंग बिटवीन यू एंड मी, इट्स बिटवीन मी एंड माय गॉड। ख़वातीनो हज़रात, ज़िंदगी में कभी वो कटार या खंजर हाथ से रह जाए और आदमी का निशाना चूक जाए और कभी हार मान जाए, तो फिर आखिर में एक सुकून अता करने वाला लम्हा ऐसा भी होता है कि वो आदमी गुनाहों की माफ़ी मांग के और अल्लाह से सच्ची तौबा करके फिर इसी हालत में आ जाता है जिसमें वो पहले रखा गया था। रूहानियत की दुनिया की एक बड़ी सर्टिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान चौकस रहे और हर वक्त अपना डिफेंस मैकेनिज़्म ऑन रखे। जैसे ही कोई नुकसानदा या तकलीफदा चीज़ आए तो उसका मुकाबला करे। किसी मनफी चीज़ के हमलावर होने का अंदेशा रहना चाहिए और दुनियावी मामलात को तय करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए जिसके लिए आदमी तैयार ना हो। ख़वातीनो हज़रात, मुझे ये टॉपिक आज की नौजवान नस्ल के हवाले से और नौजवान नस्ल के साथ साथ बड़े बुज़ुर्ग हर वो बंदा जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है उसके हवाले से बहुत ही अहम लगता है। आप देखें कि इस मोबाइल ने हम सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया है और ज़राए अबलाग इस कदर तेज़ हो चुके हैं कि कहीं पर कोई बैरियर नहीं रहा। हो सकता है कि हम नमाज पढ़ के अपने रब को याद करके अपना मोबाइल उठाएं, लेकिन अपना डिफेंसिव मैकेनिज़्म स्विच ऑफ कर दें और जब हम अपना मोबाइल रखें तो हम ईमान के दर्जे से खाली हो चुके हों। इसलिए मैंने शुक्र अदा किया अपने रब का कि मैंने ये टॉपिक ज़रूर कवर किया। हो सकता है किसी एक की ज़िंदगी में मेरी इस टॉपिक की वजह से बदलाव आ जाए कि जब हम अपना मोबाइल यूज़ करें तो अपने डिफेंस का स्विच ऑन करके रखें और याद रखें कि हमें हमारा रब देख रहा है और हमारे ईमान के क्या तकाज़े हैं। हमने जो देखना है वो अपने रब को याद रख कर देखना है कि वो हमें देख रहा है। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो देख रहा है। ऐसा ना हो कि हम उसको भूल जाएं और फिर हम पशेमान हो। और हाँ, शैतान बहुत जालिम है, बार बार इंसान पर हमला करता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने डिफेंस का मैकेनिज़्म, अगर भूल चूक से आपका डिफेंस मैकेनिज़्म कमज़ोर पड़ जाए तो अपने रब के हजूर सजदे में गिर जाएं, उससे माफ़ी मांगी। वो माफ़ करने वाला है, गफूरुर रहीम है। और ज़िंदगी के हर मामले में अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को चेक करते रहें कि कहीं कोई ज़्यादती हमसे तो नहीं हुई। सिर्फ़ एक यही बात नहीं, एक इंसान नमाजी, परहेज़गार, रोज़ेदार, हाजी जब वो अपनी दुनियावी रिश्तों से मुलाकात करे या अपने दुनियावी रिश्तों को छोड़ दे तो याद रखे कि उसके रब का क्या हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिन्होंने इन रिश्तों को तोड़ा बेशक वो खसारे में हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। तो हमें अपना डिफेंस मैकेनिज़्म ज़िंदगी के हर लम्हे में ऑन रखना है। इसको बंद करके अपने खंजर को गिरा कर हमें मनफी असरात का शिकार नहीं होना है। मैं आपके फ़ीडबैक की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। अल्लाह हाफिज़।